آئی بی اے میں آپ کو پہلی بات تو بہت ڈائیورسٹی ملے گی. فرسٹ ویک میرا جب اسٹارٹ ہوا تو میں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یونیورسٹی کرنا ہی نہیں تھا, اور یہ مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا تھا کہ تم اکنامکس پڑھی ہو, تم اتنا انٹرسٹیڈ تو نہیں لگتی ہو ٹیچنگ میں یا ریسرچ میں. ہم چلے گئے MUN پہ, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, تو ہم بس ایسے ہی چلے گئے کہ بھائی MUN جانا ہے, فارمل کپڑے پہنیں گے, اٹ ول بی سو فن, وی جسٹ وینٹ. نو ریسرچ. ایجوکیشن ڈز ناٹ جسٹ مین بکس. Education means anything that's giving you skill, that's giving you knowledge. A week before the MUN was supposed to happen, COVID آ گیا, سب بند ہو گیا. ابھی میں کہتی ہوں کہ IBA might not be for everyone. It is a very good institute. It might not be for everyone. السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ حسین رضا. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیجول گفتگو, پاکستان فرسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم فار دی اسٹوڈنٹس بائی دی اسٹوڈنٹس. کیجول گفتگو پر ہم آپ کو ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں بتاتے ہیں ان اے کیجول وے, تاکہ آپ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں اور 4 سال بعد یہ نہ بولیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. آج کی ہماری ایپیسوڈ ہے اکنامکس کے بارے میں, اور یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صالحہ فرام IBA. اب IBA یونیورسٹی کی ہمارے چینل پر یہ پہلی ایپیسوڈ ہے, تو ہم اس ایپیسوڈ میں اکنامکس کو ایز اے فیلڈ تو ڈسکس کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ IBA کی کیمپس لائف کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں انٹریکشن کیا ہوتا ہے, یہ سب اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس ڈائریکٹلی جمپ انٹو دی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صالحہ, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دی پوڈ کاسٹ. اور مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رائٹ ناؤ یو آر اسٹڈنگ اکنامکس ایٹ IBA. یس. تو آپ نے اکنامکس کیوں چوز کری؟ اچھا, سو ایکچولی میں نے اکنامکس نہیں چوز کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن. میں نے BBA کے ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا تھا IBA کو, اور میں نے کافی ارلی آن ہی اپلائی کر لیا تھا. میرے A لیولس کے سیکنڈ ایئر میں, فرسٹ ہاف میں میں نے کر لیا تھا, فرسٹ راؤنڈ میں. اور ایٹ دیٹ ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یونیورسٹی کرنا ہی نہیں تھا. تو بیکاز مائی پیرنٹس اینڈ مائی سبلنگس, کزنس وغیرہ سب یونیورسٹی کر رہے تھے, اینڈ مائی پیرنٹس ور ریئلی لائک کہ بھائی کر لو, جسٹ اسٹارٹ اٹ اینڈ دین ویل سی ویئر اٹ ٹیکس یو. اس ٹائم پہ مجھے تھا کہ لیٹ می ٹیک 2 years گیپ, لیٹ می ٹرائی سم تھنگ, کچھ اسٹارٹ اپ وغیرہ, اینڈ دین آئی سی ویئر لائف ٹیکس می. نہیں ہوا کچھ, اس کا نہیں بنا تو میں یونیورسٹی کر لوں گی, بن گیا تو پھر آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ ایجوکیشن. بٹ بیکاز مائی پیرنٹس ور آلسو ٹیلنگ می ٹو ڈو اٹ, اینڈ دین مجھے کافی لوگوں نے ایڈوائز کیا, پراپر کریئر کاؤنسلرز ایز ویل, ناٹ جسٹ دیز ڈائننگ روم کانورزیشنز. تو آئی تھاٹ کہ میں اپلائی کر لیتی ہوں, اور میں نے بہت لٹرلی 15 minutes میں وداؤٹ اینی ریسرچ آئی جسٹ اپلائڈ. میں نے SAT لاسٹ ایئر دیا ہوا تھا اس کے, تو میرے فرسٹ A لیول کے ایئر میں. تو آل آئی ہیڈ ٹو ڈو واز لٹرلی سٹ ڈاؤن. 15 منٹ میں میں نے اپلیکیشن بھری اور میں نے کر دیا. میرا الحمدللہ SAT بھی پہلے اچھا آ گیا تھا, تو مجھے اتنی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ انٹرویو ہوگا, یہ ہوگا. تو جسٹ ٹو میک مائی پیرنٹس ہیپی اینڈ لائک سیٹسفائی ایوری ون, اینڈ میرے اندر بھی تھوڑا سا ایک وہ تھا کہ کر لیتی ہوں, آئی مین جسٹ ایز اے بیک اپ. تو میں نے کر لیا اپلائی. اور اگین کوئی ریسرچ نہیں کی تھی. فلیگ شپ اسکول BBA ہے, اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ BBA ہے, ایزیلی ہو جائے گا. میں نے A لیول میں, O لیول میں نے کامرس سبجیکٹس کیے ہیں, ایزیلی ہو جائے گا, اینڈ آئی کین فوکس آن مائی اسٹارٹ اپ, آئی کین فوکس آن واٹ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو. یہ سوچ کے میں نے اپلائی کر دیا. ایڈمیشن کا رزلٹ آ گیا اور مجھے BBA میں ایڈمیشن مل گیا. الحمدللہ ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی مل گیا تھا, تو مجھے اتنی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم بولا چل سین ہے. اینڈ دین اورینٹیشن ہوئی ہماری, تو ہماری اورینٹیشن اراؤنڈ اگست ہوتی ہے. اورینٹیشن از لائک اے ویک بفور کلاسز اسٹارٹ. اس ٹائم پہ میری ایک کریئر کاؤنسلر سے بات ہوئی تھی. وہ میری فیملی میں ہی ہیں, تو مجھے جانتے بھی ہیں, بٹ میری ان سے بات ہوئی تھی. اینڈ انہوں نے بس مجھے اتنا کچھ کویشچنس مجھ سے ایسے پوچھے کہ میں بہت ریکنسیڈر کر رہی تھی کہ میں BBA کیوں کر رہی ہوں. یونیورسٹی صرف کرنا تو مقصد نہیں ہے نا. اگر میں کر رہی ہوں تو آئی شوڈ پٹ سم تھاٹ ان ٹو اٹ. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈو BBA, تمہیں ایکچولی لگتا ہے تمہارا فل پوٹینشیل ہے, یا تمہیں ایکچولی لگتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی میں تمہیں یہ اچیو کرنا ہے, 4 years لگا کے تم نے BBA پڑھنا ہے. دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ ہی ٹولڈ می اے لاٹ آف ادر تھنگس, میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ وغیرہ. انہوں نے مجھ سے بہت ایسے سوال کیے, کچھ بتایا نہیں کہ یہ کرو, بٹ سوال ایسے کیے کہ میں خود سوچنا شروع ہو گئی. اور میں نے اورینٹیشن اٹینڈ کی, اس میں میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی میں کیا کروں. فرسٹ ویک میرا جب اسٹارٹ ہوا تو میں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ BBA میل ہے. دا ریزن از کہ دیر ور اے لاٹ آف انٹروڈکٹری لیول کورسز, اینڈ اے لاٹ آف دیم ور ان فیلڈز جس میں آئی ہیو زیرو انٹرسٹ. فار ایگزامپل سائیکالوجی, دیر واز این انٹرو ٹو سائیک کورس. ناؤ BBA کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں اکوپ کرے ٹو این ایکسٹینٹ, اور پھر آپ جس میں اسپیشلائز کرو. لیکن اگر مجھے کوئی بالکل انٹرسٹ ہی نہیں ہے سائیکالوجی میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی اٹ,
تو وہ پڑھنا مجھے کائنڈ آف یوزلیس لگ رہا تھا. اینڈ آن دا ادر ہینڈ اکنامکس کے بچے کر رہے تھے اسٹیٹس کورسز, میتھ کورسز, وچ آئی پریفر مور. تو یہ سوچ رہی تھی میں, دیکھ رہی تھی. اور اچھا آلسو اکنامکس کے ٹیچرز اور بزنس کے ٹیچرز میں, کیونکہ اسکولس ڈفرینٹ ہیں. اکنامکس کا اسکول ہے اسکول آف اکنامکس اینڈ سوشل سائنسز, اینڈ بزنس کا اسکول ہے اسکول آف بزنس اسٹڈیز. تو کافی ایک ڈسٹنکشن ہوتا ہے ٹیچرز کے پڑھانے کا کلچر اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دا اسکلز دے آر ٹرائنگ ٹو انسٹل ان دا اسٹوڈنٹس آر ویری ڈفرینٹ. تو جس طرح سے پڑھاتے ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ میرے کلوز فرینڈس میں ایک اکنامکس میں پڑھی تھیں, سو ان سے بھی میری بات ہوئی, ان سے بھی تھوڑا بہت انٹریکشن ہوا. اینڈ میرا اکنامکس کے جنرلی اسٹوڈنٹس سے بھی انٹریکشن ہوا, اور پھر BBA اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا, BBA ٹیچرس کے ساتھ, کورسز کے ساتھ انٹریکشن ہوا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ بھائی یہ میں 4 سال اگلے میں انٹروڈکٹری لیول کورسز ڈفرینٹ چیزوں میں یہ نہیں کر سکتی, یہ میرے لیے ہے ہی نہیں چیز. تو اس وجہ سے پھر آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ اچھا اگر BBA نہیں تو پھر اور کیا. آئی ہیو آلویز ریئلی لائکڈ اکنامکس. O لیول میں, A لیول میں A لیول میں TA بھی اکنامکس کی تھی, مجھے بہت پسند ہے اکنامکس, بٹ میں نے اس کو کبھی ایز اے کریئر دیکھا ہی نہیں تھا. تو ایٹ دس پوائنٹ obviously I started thinking what else, and IB کا economics department, because someone very close to me had done social sciences, تو وہی same field میں, same school میں. So because of that I started thinking you know maybe this is a viable option. اور پھر I was lucky enough کہ کیونکہ BBA is the top school in terms of requirements, تو اگر آپ اس سے کسی اور اسکول میں سوئچ ہونا چاہتے ہو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. اینڈ آلسو very easily I was able to access the program director فار اکنامکس, اور انہوں نے مجھے بہت وہاں سے اچھا گائڈ کیا کہ دیکھو اکنامکس میں آپ BBA کے کورسز بھی لے سکتے ہو, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ اکنامکس میں فار مائی ایئر ہمارے بہت سارے الیکٹیوز ہیں. مطلب ہمارے نان اسپیشلائزڈ الیکٹیوز ہمارے کچھ 7-8 کچھ ہیں. تو میننگ یو کین ٹیک دوز کورسز ان اینی ڈگری دیٹ یو وانٹ. یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ بھائی اکنامکس کر کے میں اکنامکس پہ ہی لمیٹڈ نہیں ہوں. اینڈ دوسرا انٹرسٹ کی بھی بات تھی. اینڈ ون بگ تھنگ اباؤٹ اکنامکس, اگین میں نے آپ کو بولا نا ٹیچرس کے پڑھانے کے اسٹائل میں بھی بہت ڈفرینس ہے. دیٹ از بیکاز ڈفرنٹ اسکلز انسٹل کر رہے ہیں وہ دونوں اسکولس میں. جو اکنامکس کے ٹیچرس کا پڑھانے کا اسٹائل تھا دیٹ واز اے لاٹ مور اوپن, کیونکہ وہ آپ میں خود تھاٹس انسٹیگیٹ کرنے کی اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ میں ایبلٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بیکاز ان کا پڑھانے کا اسٹائل واز سو ڈفرینٹ, اینڈ بیکاز دا کلاس روم کلچر ایز ویل واز سم تھنگ دیٹ میرے ساتھ جو زیادہ ریزونیٹ کر رہی تھی. تو پھر آئی ڈیسائڈ کہ یو نو واٹ مے بی آئی شوڈ سوئچ ٹو اکنامکس. اور پھر جب میری بات بھی ہوئی ہمارے پروگرام ڈائریکٹر سے, تو ہی آلسو انکریجڈ اٹ. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ ان کے اپنے بیٹے بھی اسی ٹائم یو نو واز گوئنگ تھرو آل دس یونیورسٹی اینڈ A لیول سوئچ. تو انہوں نے بالکل مجھے اسی طرح سے سمجھایا کہ سی آئی ایم گوئنگ تھرو دا سیم تھنگ ود مائی سن, اب میں تمہیں اسی طرح ایڈوائز کروں گا. اینڈ ہی ایڈوائز می لٹرلی ایز اف وہ بیٹھ کے مجھے یو نو ایز اے کڈ سمجھا رہے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہاں پہ جاؤ گے تمہارے یہ آپشنز ہیں, اکنامکس میں آؤ گے تمہارے یہ آپشنز ہیں. میں ہوں تھوڑا بائس کیونکہ میں خود اکنامکس کا پروفیسر ہوں, تو میں ہوں بائس, لیکن دیر از ریزنس فار دیٹ. سو انہوں نے مجھے بہت اچھا گائڈ کیا. پھر ڈین آف اسکول نے بھی مجھے بہت اچھا گائڈ کیا. اینڈ دین فائنلی پھر میں نے سوئچ کیا. تو ابھی پھر آئی ایم ان اکنامکس اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ود مائی ڈیسیشن. سوری میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اٹس ناٹ فار ایوری ون. اکنامکس یا BBA بوتھ آر, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے لیے کیا زیادہ صحیح ہے. اکنامکس بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اکنامکس یہاں پہ مجھے ابھی بھی بہت کلچر شاکس ملتے ہیں سم ٹائم جب میں کورسز لے رہی ہوتی ہوں, لیکن آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ میں نے پھر سوئچ کر لیا. صحیح. اچھا ابھی ایک چیز آپ نے یہ بتائی کہ آپ نے سیٹ دیا ہوا تھا, تو آپ نے سیٹ کی بیسس پہ آپ کا IBA میں ایڈمیشن ہو گیا. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ کلیریفائی کریں گے, جو اسٹوڈنٹس اگر سیٹ کی بیسس پہ ایڈمیشن لینا چاہیں تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے آفیشیلی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے BBA اسٹارٹ میں کتنے دن میں ریئلائز کر لیا ہے کہ یار یہ BBA والی فیلڈ جو ہے میرے لیے نہیں بنی. ٹھیک ہے. اچھا سو SAT کا میں نے ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا آئی ہیڈ سینئرز جن سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ SAT تم دے دو AS میں فرسٹ ایئر میں دے دو A لیولس کے, دین یو وونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. ایٹ دیٹ ٹائم میرا پلان تھا IVS جانے کا, سو اس کے لیے تو SAT چاہیے ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے دے دیا, مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم, میں اتنا کلیئر بھی نہیں تھی, شور بھی نہیں تھی, اور اس ٹائم پہ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, تو میں نے اپنا SAT دے دیا تھا. اب IBA کی کوئی منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی میکسیمم ریکوائرمنٹ اس طرح IBA میں نہیں ہوتا ہے. ایوری ایئر لوگ اپنے سبمٹ کرتے ہیں SAT اسکورس, اس کے بیسس پہ کہ ایوریج کیا ہے وہ ایک نکالتے ہیں کہ اچھا اتنا آپ کا اسکور ہونا چاہیے فار انٹرویو ایگزامشن, اور اتنا آپ کا ہونا چاہیے فار کہ آپ نے ٹیسٹ کا کلیئرٹی ہو گئی, پھر آپ نے انٹرویو ابھی دینا ہے. اراؤنڈ 600 یا 650 پر کمپوننٹ ہوتا ہے, لیکن اگین دس چینجز. صحیح ہے, فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. تو وہ ہر سال کے حساب سے, تو
which is a very good thing, کیونکہ کبھی آپ کا ایوریج کس طرح کا آیا ہے تو وہ ہر سال کے حساب سے چینج ہوتا ہے. صحیح. اور بی بی اے آپ نے کتنے ٹائم میں ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ بی بی اے والی ڈگری میرے لیے نہیں بنی؟ آنیسٹلی تو میں نے فرسٹ 2-3 days میں ہی اسکول کا کلچر دیکھتے ہوئے, اسٹوڈنٹس میرے اراؤنڈ دیکھتے ہوئے, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے یہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا. اینڈ اے ویری بگ ریزن فار دیٹ از کہ آلسو بیکاز مجھے کریئر کاؤنسلر نے بھی تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. اینڈ ون آف دا بگیسٹ تھنگز از کہ میں بہت ایکسٹرا کریکولرز میں ایکٹیو تھی اپنے او لیول میں اینڈ اپنے اے لیول میں. سو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آپ کی سیلف ریئلائزیشن, آپ کی سیلف ایشورٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایون اف یو ڈونٹ نو واٹ کریئر یو وانٹ ٹو گو انٹو, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے واٹ کائنڈ آف پرسن یو آر, آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو مجھے تھرو مائی ایکسپیرینسز اتنا پتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو گو انٹو سم تھنگ دیٹ از مور ٹیکنیکل بیسڈ, میتھ بیسڈ. صحیح ہے. یا آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہ یار یہ والی فیلڈ تو نہیں بنی ہے میرے لیے, اچھا ڈسکور کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری فیلڈ ہو سکتا ہے میرے لیے بنی ہو یا نہیں بنی ہو. یہ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آئی بی ایک یونیورسٹی ہوتی ہے نا, ہر یونیورسٹی کی ایک کیمپس لائف ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بہت فیسنیٹ ہوتے ہیں, آپ اے لیولس میں ہوتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ میں ہوتے ہیں, جس آپ ایک سرٹن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ نا کہ یار اس کی اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہوگی, کیمپس لائف کیسی ہوگی. تو اگر میں آئی بی اے کی بات کروں تو آئی بی اے کی اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہے, کیمپس لائف کیسی ہے؟ سو آئی بی اے میں آپ کو پہلی بات تو بہت ڈائیورسٹی ملے گی. آپ کسی سے بھی بات کرو, دے آر گونا کم فرام اے ویری ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ. ہر کسی کی اسٹوری بہت الگ ہوتی ہے, وچ از ویری فیسنیٹنگ بیکاز آپ ہر ڈفرنٹ واک آف لائف والے بندے سے ملتے ہو, آپ کو بہت ایکسپوجر اس طرح ملتا ہے. اینڈ بیکاز اٹس آلسو ان سائڈ کراچی یونیورسٹی, تو وی آلسو گیٹ ٹو انٹریکٹ ود ٹو این ایکسٹینٹ جو کرنا چاہے a lot of people from outside of IB as well. تو وہ ایک اس طرح سے کافی اچھا ایکسپوجر ہوتا ہے, اسپیشلی جو لوگ تھوڑا ایک اپنے ببل سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ڈائیورسٹی از اے بگ تھنگ. تو آئی تھنک ایک تو وہ ہے. دوسرا آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس آئی فیل, اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ ان مائی اوپینین, بہت آئی بی اے میں ایک ہسل کلچر ہے. میننگ ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ, کوئی ایکٹیویٹی, سم تھنگ آن دا سائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور a lot of people actually make it their main focus as well towards the end of their academic journeys. تو شروع میں آپ نے 1-2 سال میں اپنی جی پی اے بنا لی, and then for the next 2 years you focus on whatever other yeah. And everyone you meet, almost everyone you meet, ان کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, or they're thinking about something. And اگر آپ نہیں کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کے around, because everybody is so interested in establishing something for themselves, تو آپ کا خود ہی وہ مائنڈ سیٹ بنتا جاتا ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ. اینڈ ہمارے پاس اتنے ٹاکس ہوتے رہتے ہیں, اتنے پریکٹیکل فیلڈز آف لائف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ یو ہیئر دیئر اسٹوریز, یو ٹاک ٹو دیم, اینڈ دین پھر آپ میں خود ہی ایک وہ اگنائٹ ہوتا ہے اسپارک کہ لیٹس ڈو سم تھنگ, کوئی چیز آپ اسٹارٹ کرو. آلسو یہاں پہ دس از اگین آئی بلیو اے گڈ تھنگ, ہر کوئی کس طرح دیکھے, یہاں پہ کمپٹیشن کافی زیادہ ہے. آپ ہر کلاس میں جاؤ گے, ایوری بڈی ول ہیو دیئر پرائیورٹی اسٹریٹ, وہ آئیں گے, اپنا کام انہوں نے کرنا ہوگا وہ کریں گے. تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بٹ آئی فیل لائک دیٹس آلسو اے گڈ تھنگ. لیکن تبھی میں کہتی ہوں کہ آئی بی اے مائٹ ناٹ بی فار ایوری ون. اٹ از اے ویری گڈ انسٹیٹیوٹ, اٹ مائٹ ناٹ بی فار ایوری ون, بیکاز ناٹ ایوری ون مے بی ایبل ٹو ڈیل ود a lot of competition or a lot of hustle culture. For those جو اس کو موٹیویشن کی طرح لے سکتے ہیں, ان کے لیے it will be a very good institute. صحیح. کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت انسپائرنگ ہو جاتا ہے اس طرح. صحیح. اور ابھی آپ بتائیں نہیں کہ آپ نے جب بی بی کے کورسز دیکھے تو سارے آپ اس میں انٹروڈکٹری لیول کے سارے کورسز تھے, تو آپ کو وہ چیز اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں بنا. آپ جیسے آپ نے سائیکالوجی کا کورس دیکھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں تو مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں آ رہا. دین پھر یو لک ایٹ اکنامکس, کیا اکنامکس آپ کو پسند بھی تھی اور تھوڑا فیسنیٹ بھی کرتی تھی, آپ کو مزہ آتا تھا پڑھنے میں. تو اگر ہم بات کریں کہ آپ اگر آئی بی اے میں اکنامکس پڑھتے ہیں, تو اکنامکس کی یہ جو 4 سال کی جتنی بھی ڈگری ہے, اس میں آپ کیا کیا چیزیں آئی بی آپ کو سکھاتا ہے اس ڈگری کے اندر اکنامکس میں اوور آل اگر میں بات کروں؟ اچھا, پہلے آپ نے بی بی اے کی تھوڑی بات کری کہ مجھے لگا کہ بہت انٹروڈکٹری لیول کورسز ہیں. دیٹ وڈ پرابیبلی بی فار دا فرسٹ 2-3 ایئرس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آپ کے الیکٹیوس کے تھرو آپ ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہو. اچھا, دوسرا آپ نے اکنامکس کی بات کی کہ کیا ایگزیکٹلی پڑھاتے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا کلچر شاک تھا, بیکاز آپ او لیول یا اے لیول میں جب اکنامکس پڑھتے ہو تو آپ زیادہ کافی تھیوریٹیکل ایلیمنٹس پڑھتے ہو, سم ٹائمس پریکٹیکل ایکسپوجر ایز ویل, لیکن وہ اتنی میتھ بیسڈ یا سی ایس بیسڈ ڈگری نہیں ہوتی ہے. آئی ریئلائزڈ یہاں پہ جب میں نے سوئچ کیا, ایون تو میں نے اس کے پہلے کورسز دیکھے تھے, لیکن اتنا زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ بھائی یہ کافی جو کورسز ہیں وہ سی ایس اور میتھ بیسڈ ہیں.
इट्स अ वेरी गुड थिंग अगेन आई विल से, बट जैसे हम इकोनॉमिक थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, पूरी बेसिस ऑब्वियसली इकोनॉमिक में मैथ की आती है. सो लेकिन आप जब कोर्स का नाम देखते हो तो आपको लगता है कि दिस विल बी लाइक ओ लेवल ए लेवल इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ के आए हो. इकोनॉमिक्स होगा जो आपने एग्जैक्टली. लेकिन अगेन बिकॉज इकोनॉमिक्स की सारी बेसिस ही मैथ है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था. तो मैं पहली अपनी क्लास में जैसे हमारी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास थी, मैं पहली क्लास में अपनी गई एज लाइक यू नो दिस इज गोइंग टू बी सो गुड. पहली क्लास में हम लोग डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग, और ये फॉर्मूला इस तरह थ्योरी का डेरिवेट होगा. एंड वो वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि हम लोग हर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्स में भी इतनी मैथ पढ़ेंगे. जैसे लास्ट सेमेस्टर मेरे 5 कोर्सेज में से 4 वर इंटायरली मैथ्स. उनका नाम कुछ और होगा लेकिन उसके अंदर उतनी मैथ थी. और मतलब जैसे एक कोर्स आपका होगा जो शायद ज़्यादा थियोरेटिकल हो या कुछ, लेकिन बहुत सारी मैथ है, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली बैचलर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स है. एक बैचलर्स ऑफ आर्ट्स भी होता है, वो उसमें इतनी मैथ बेस नहीं होगी. लेकिन क्योंकि बैचलर्स ऑफ साइंस पढ़ाता है इकोनॉमिक्स IBA, सो उसमें काफ़ी सारी मैथ थी. और द वन गुड थिंग इज़ कि हम CS भी साथ में पढ़ रहे हैं. मेरा CS में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके माई टीचर्स आर रियली गुड आई वुड से. तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया. लेकिन ये और इकोनॉमिक्स में क्योंकि डेटा एनालिटिक्स वगैरह वाली साइड भी होती है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है. लेकिन मुझे आइडिया नहीं हुआ था व्हेन आई स्विच्ड. और इवन अभी भी बिफोर अ कोर्स अनलेस मैं उसकी बैठ के कोर्स आउटलाइन पूरी ध्यान से देखूँ, मुझे इससे पहले अंदाज़ा नहीं होता कि मैं इस कोर्स में पढ़ने क्या वाली हूँ. तो क्योंकि मुझे लगता है कि नाम से आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपने इतनी मैथ और इतनी CS पढ़नी है. इस सेमेस्टर भी मेरे कोई 3 कोर्स मैथ के हैं, 2 कंप्यूटर साइंस के हैं. सो वो होते सारे इकोनॉमिक्स की तरफ ही आपको लेके जाने वाले होते हैं, बट उनमें यू नो CS और मैथ आपने बहुत पढ़नी पड़ती है, मैथ ज़्यादा. आपने ये चीज़ देखनी है कि इकोनॉमिक्स का अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखना है कि उसमें कोर्सेज कितने मैथ्स हैं और कितने CS से रिलेटेड हैं, और जो पूरा एक प्रोसीजर है इकोनॉमिक्स का, जितना भी आपको थ्योरी पढ़ाते हैं उनमें जो थ्योरी में जो मेथड इस्तेमाल होता है उसके लिए आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स चाहिए हो. मैथ और CS चाहिए हो. मैथ थ्योरी को प्रूव करने के लिए और CS आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और टूल्स वगैरह आपको सिखाते हैं ताकि आप एक्चुअली इन थ्योरीज को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, रिसर्च और इम्प्लीमेंट किस तरह होगा. सही. और मार्केट की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करें इकोनॉमिक्स का, अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो उसके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती? अच्छा, ये अगेन एक थोड़ी मिसकंसेप्शन है. मैं पाकिस्तान के हिसाब से नहीं, अभी तो मैं आपको जनरल हिसाब से बताऊंगी. ये काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो उसके बाद सिर्फ आपके लिए रिसर्च है या टीचिंग है. और ये मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तुम इतना इंटरेस्टेड तो नहीं लगती हो टीचिंग में या रिसर्च में. एंड वाइल आई एग्री कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है और आपने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री को फुली यूटिलाइज करना है, तो शायद रिसर्च और टीचिंग आपके लिए बेस्ट पाथवे हो. लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ अदर फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हो जो आपका सम वॉट यू नो इकोनॉमिक्स डिग्री यूटिलाइज होगी. शायद उतने फुल पोटेंशियल पे नहीं, लेकिन यूटिलाइज होगी. फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग और फाइनेंस साइड पे चले जाओ. इकोनॉमिक्स और फाइनेंस काफ़ी ओवरलैप करते हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही आएगा. सो अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइज कर रहे हो, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक प्रोग्राम है, उसमें फाइनेंस जो साइड है वो इकोनॉमिक्स से बहुत ओवरलैप करती है. सो वो आपका एक पाथवे है जिस पे आप जा सकते हो. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगी वगैरह, इसमें आप जा सकते हो. आपकी क्या पूरी डिग्री फुल ऑप्टिमम पे यूटिलाइज होगी? मे बी नॉट. ठीक है. उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग है. अगेन मे बी पाकिस्तान के हिसाब से उतनी आपकी डिग्री प्रॉपरली नहीं यूटिलाइज हो, लेकिन पॉलिसी मेकिंग इज़ अ वायबल करियर ऑप्शन. सिमिलरली कंसल्टिंग इज़ अ वायबल करियर ऑप्शन बिकॉज आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो. और उसमें अ लॉट ऑफ बेसिस इज़ डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि आपको कंसल्टिंग के लिए वो सारा डेटा टूल्स चाहिए, आपको सारी रिसर्च चाहिए. तो वो भी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज के थ्रू आती है, स्पेशली अगर आपके यूनिवर्सिटी में डिग्री को अप टू डेट रखा हुआ है. सही है. तो हम और डेटा एनालिटिक्स इटसेल्फ इज़ अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें भी अगेन CS के साथ ओवरलैप आता है, लेकिन आप डेटा एनालिटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ के भी कर सकते हो अगर आपने सही कोर्सेज लिए हुए, अगर आपके सही स्किल सेट इस्टेब्लिश हुआ हो. सही है. और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें कि किसी ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया हुआ है तो उसके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? तो बाहर मार्केट में ये सारे करियर ऑप्शंस यही होते हैं, और भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ कि उन मार्केट्स में एज एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट प्रॉब्ली आपको ज़्यादा
ان فیلڈز میں ایکسپوجر ملے گا. یہاں پہ اگر آپ ان فیلڈز میں جاتے ہو لاٹ آف ٹائمز آپ کو باقی ڈگریز کے بھی گریجویٹس ملیں گے جنہوں نے وہ صحیح اسکل سیٹ اسٹیبلش کر لیا اینڈ دیر ان دا مارکیٹ ناؤ. دا اونلی ڈفرینس از کہ یہاں پہ اس طرح وہ شاید ایک اکانومسٹ کو نہیں ڈھونڈ, اگر ان کو کوئی ڈیٹا انالیٹکس کے لیے چاہیے تو وہ پرابلی ایک اکانومسٹ کو نہیں ڈھونڈیں گے, وہ ایک جنرل ایسے پرسن کو ڈھونڈ لیں گے جس کو ڈیٹا انالیٹکس آتی ہو یا جس کو تھوڑا سا ٹولز یوز کرنے آتے ہوں, کوئی سافٹ ویئرس آتے ہوں. تو دیٹس دا اونلی ڈفرینس. تو اسی لیے میں کہتی ہوں فلی آپ کی ڈگری آپٹیمم پہ یوٹیلائز اس طرح شاید نہیں ہو, لیکن آئی ووڈ اسٹل آرگیو کہ اٹ از اے وائبل کریئر آپشن بیکاز اکنامکس کے ساتھ جو آپ کے اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ ان مائی اوپینین اٹس پریٹی گڈ. صحیح. اور جو آپ گریجویشن کے دوران جب آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انٹرنشپس کے لیے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کہاں کہاں انٹرنشپس کر سکتا ہوں. تو اگر اکنامکس اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو انٹرنشپس کی اپارچونیٹیز آپ کے پاس کس کس سیکٹرز میں آتی ہیں؟ سو اگین آئی ووڈ سے یہ سملر ہی ہیں. فائنانس میں اپرچونیٹی ہے لیکن اگین اس میں آپ کے پاس کمپٹیشن میں ACF اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن نے فائنانس پڑھی ہوئی ہو, اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہو, سم واٹ وہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن بینکنگ سیکٹر میں آپ کے پاس جیسے اپرچونیٹی ہے ڈیٹا انالیٹکس سائڈ پہ. لاٹ آف ٹائمز جو آپ کے اکنامک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ادھر سوشل سائنسز کی بلینکٹ کے اندر آ جاتے ہیں یا IBA میں زیادہ بزنس کی بلینکٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تو دین ان دیٹ کیس پھر آپ کے لیے وہ کریئر آپشنز وائبل ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے فار ایگزامپل رائٹ ناؤ میں ایک اکنامکس اینڈ میتھ گریجویٹ کو جانتی ہوں جو HR میں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کے لیے کریئر آپشنز, آپ کے لیے جابس اور انٹرنشپس وہ ساری اوپن ہو جاتی ہیں. بٹ اگین اس میں یہی ہے کہ آپ کی اکنامکس ڈگری پرابلی اتنی یوٹیلائز نہیں ہوگی. اگر آپ نے اکنامکس ریلیٹڈ کام کرنا ہے تو آپ کسی پروفیسر کے ساتھ ہی ریسرچ میں ہیلپ کر لیں, آپ ریسرچ انٹرن بن جائیں. دوز کائنڈ آف تھنگز بیکم مور ریلیونٹ ٹو یور ڈگری. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی یو جسٹ نیڈ دیٹ ایکسپوجر, آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر چاہیے تو پھر وہ اکنامکس کی ڈگری میں آپ کوئی بھی مینجمنٹ سائٹ پہ BBA سائٹ پہ جو انٹرنشپس اویلیبل ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں. CS میں ڈیٹا سائٹ پہ جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے اوپن ہے, اور یا فائنانس سائٹ پہ جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے اوپن ہے. اٹ جسٹ ڈپینڈس کہ آپ اکنامکس میں بھی بہت برانچز ہیں, آپ جس برانچ میں جاتے ہو اس پہ زیادہ تر ڈپینڈ ہے. فائنینشیل اکانومیز ہوتا ہے, ہیلتھ اکنامکس ہوتا ہے, تو بہت سب ڈومینس نکلتی ہیں, سب ڈومینس جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن پیورلی آئی ووڈ سے پیورلی اکنامکس کی تھوڑی کم اپرچونیٹی ہے. تو اس میں آپ اسپیشلائز اس طرح کرو کہ آپ نے جس جاب میں جانا ہے آپ اس طرح تھوڑا اسپیشلائز کرو, تو دین اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ ان فیلڈز میں وہ آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں آپشنس. سو زیادہ اس طرح. صحیح ہے. اچھا صالح, یو آر آلسو دی فاؤنڈر آف حصول. صحیح ہے. اور کیجول گفتگو پر کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پوڈ کاسٹ میں آئیں جو اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹارٹ اپ بھی رن کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ حصول جو آپ نے بنایا, یہ سب سے پہلے تو حصول ہے کیا اور اس کے پیچھے کا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ اچھا, سو پہلے تو جسٹ ویری کوئکلی واٹ حصول از اینڈ واٹ وی ڈو. ان ویری سمپل ورڈز ہم ایکسٹرا کریکولر ایڈوکیٹس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ایکسٹرا کریکولرز میں پارٹیسپیٹ کرے, اور ہم ان کو ایکسٹرا کریکولرز بھی نہیں بلانا چاہتے. ہم انٹرنلی تو اس کو اسینشیل کریکولر ایکٹیویٹیز بولتے ہیں بیکاز دے آر سو اسینشیل فار اسکل ڈیولپمنٹ. تو ہمارا پرپز ہی یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن جو آپ کے کریکولمز ہیں ان کو ایکٹیو لرننگ کی طرف لائیں, سو دیٹ ان میں ایکسٹرا کریکولرز اس طرح لٹرلی پارٹ بن جائیں کریکولم کا, so that when a student graduates from O level, from A level, وہ ایک proper package ہو اسٹوڈنٹ, ایک like all rounder types. تو that is our main aim کہ ہم لوگ ایکسٹرا کریکولرس کو اس طرح انکلوڈ کریں. جیسے ابھی ہم اسکولس کے فنکشنس وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی لیٹس سے کوئی ان کا تھیٹر پلے ہو گیا, اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا رول ہوتا ہے, اسپیشلی ایٹ دا O level. اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہوگا, آؤ کاسٹیوم آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے ریڈی کریں گے, جسٹ کم رٹیفائی یور لائنز اینڈ جسٹ سے اٹ. ایک ہی آپ کا اسکل ڈیولپ ہو رہا ہے, کانفیڈنس. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگر ایک اسکول میں ایک چھوٹا سا بھی فنکشن ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ اس کی اسکرپٹ رائٹنگ میں پارٹ لے, اسٹیج ڈیولپمنٹ میں, کاسٹیوم ڈیزائن میں, لائٹنگ کس طرح ہونی چاہیے کہ یہ میسج صحیح ڈیولپ ہو. یہ ساری بہت ریسرچ اور ایکچوئل کام کی چیزیں ہیں, اینڈ اس کے تھرو دیر از اے لاٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ جس کا اسکوپ ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اپرچونیٹی تو ہے, جیسے اسکول ایکسٹرا کریکولر کرا تو دے گا کہ بھائی کوئی تھیٹر پلے ہے, اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا ہے کہ اس سے ہاؤ ول دا اسٹوڈنٹ بینیفٹ. زیادہ تھاٹ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیپٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں. میں خود ابھی کیپٹلزم پڑھ رہی ہوں ان اکنامکس, تو یہ مجھے اب تھوڑا آئیڈیا ہو گیا. تو اگر آپ کا ہر چیز کے پیچھے تھاٹ پروسیس یہ ہے اس کو کیپٹلائز کس طرح کرنا ہے, تو اس میں اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو کس طرح اچھا ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. دا پیرنٹ از ناٹ دا کسٹمر آف دا اسکول, دا اسٹوڈنٹ از. تو ہم تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ لینا چاہتے ہیں کہ
ایوری تھنگ دیٹ اے اسکول ڈز وی ہیلپ دیم ان میکنگ شیور کہ وہ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے ہو. یا تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی اس چیز میں انوالو کریں کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی کسی طرح سے ایکسٹرا کریکولرز میں انوالو ہو جاؤ, آپ اس کی ویلیو دیکھو. تو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ بی اے پارٹ آف ایکسٹرا کریکولرز. اب وائی آئی اسٹارٹیڈ اصول, اس کے پیچھے ایک تھوڑی ہسٹری ہے. آئی ہیو ہیڈ اے ویری ہولسم ایکسٹرا کریکولر pathway since my O levels, since my A levels. I've been a very active part of extracurriculars, and the way it started was کہ obviously school میں آپ کے باسکٹ بال وغیرہ اسپورٹس ہو رہے ہوتے ہیں, یو ٹیک پارٹ ان دیٹ. جو بھی ریگولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یو ٹیک پارٹ ان دیٹ. ہمارے اسکول میں آئی بلیو ان گریڈ 9 اور 10 رینڈملی ایک MUN ہو رہا تھا, اینڈ اٹ واز اے رینڈم MUN, اٹ wasn't کوئی لائک بڑا MUN یا کچھ بھی, رینڈم بہت ایک کچھ ہو رہا تھا. اینڈ وی جسٹ ڈیسائڈیڈ, مائی کلاس اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ کہ بھائی MUN پہ جانا ہے. ہم چلے گئے MUN پہ, ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا, ہمارے اسکول میں بھی اتنا کوئی کلچر نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہم بس ایسے ہی چلے گئے کہ بھائی MUN جانا ہے, فارمل کپڑے پہنیں گے, اٹ ول بی سو فن. وی جسٹ وینٹ, نو ریسرچ. سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو, اس MUN میں بہت فرسٹ ٹائمرس تھے. سم ہاؤ می اینڈ اے فرینڈ آف مائن وی اینڈیڈ اپ وننگ دا اسپیشل مینشن اوارڈ. وہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ صرف انکریج کرنے کے لیے ہوتا ہے, بٹ اٹ ڈڈ ورک ان مائی کیس. ہم لوگ گئے اسکول, ہم لوگ بہت فلیکس میں تھے کہ بھائی ہم تو ایسے ہی وی ون دس پرائز وغیرہ. اینڈ وی وینٹ اینڈ ٹولڈ آور پرنسپل. اس ٹائم ہماری پرنسپل شی واز اے ویری گڈ وومن, شی اسٹل از اے ویری گڈ وومن, آئی ایم اسٹل ان کانٹیکٹ وتھ ہر. شی ہرڈ می آؤٹ. میں ان کے آفس گئی, بولا Mrs. Zuberi ان کا نام ہے, I want to give her a shout out, she was amazing. So I showed her my certificate, I was like, look what we won. And اس time for some reason that other friend of mine was not there, but میں نے اس کا بھی نام لیا تھا, ہم سب کا پارٹیسپیشن کا نام لیا تھا کہ ہم سب گئے and look what we've done. So she was very happy. She was like, why don't you guys do an MUN in school, just bring that culture in school. میں نے کبھی اس سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی پرنسپل بولیں گے کہ بھائی تم لوگ یہ پورا ایونٹ سنبھالو, آئی ٹرسٹ یو گائز. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی فیلٹ کہ کوئی اڈلٹ ان مائی پریکٹیکل لائف واز ویری ہیپی ود واٹ وی ڈن اینڈ کوڈ ایکچولی گیو می ٹرسٹ کہ بھائی آپ لوگ یہ سنبھال لو گے. سو دیٹ واز ویری نیو فار می. اینڈ یو نو آئی فیل لائک اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس وہ خود بھی ایک امپوسٹر سنڈروم اور سب چیزوں یہ اسی لیے ہوتی ہیں بیکاز آپ کو اتنا ٹرسٹ نہیں ملتا ہے ان یور ارلی ایئرز آف ڈیولپمنٹ. فار می گریڈ 9-10 واز دا فرسٹ ٹائم کہ کسی ایڈلٹ نے مجھے ٹرسٹ کر کے بولا تھا کہ بھائی ایونٹ کراؤ. کوئی گائیڈنس نہیں ہے, ہم بھی ایک ہی MUN کر کے آئے تھے, ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا. سم ہاؤ ورکڈ آن آل آف اٹ. اور بالکل یو نو اے ویک بفور دا MUN واز سپوز ٹو ہیپن, کووڈ آ گیا, سب بند ہو گیا, مطلب اسکول بھی بند, سب کچھ ڈن. اور وہ جو ہے نا کافی ہٹ کیا تھا بیکاز ہم کوئی 4-5 مہینے سے اس ایونٹ پہ کام کر رہے ہیں, رینڈملی کووڈ آ گیا, اسکولس بند. اور دیٹ واز, میں لٹرلی اس رات روئی تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, اتنی میں نے محنت کی ہے اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ, رائٹ. بٹ اگین آپ اس میں بھی دیکھیں, پورا آپ مینیج کر رہے ہو, آپ اسکول کی مینجمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو, ایجوکیشن کے ساتھ آپ مینیج کر رہے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اسکل سکھاتی ہیں. اینڈ ایون جو ایک وہ بڑا آبسٹیکل آیا, کووڈ آ گیا, سب بند, آپ نے اتنی محنت کی, سب ختم, رائٹ. تو وہ اٹ سیلف ایک بہت سیٹ بیک ہوتا ہے, اور آپ اس سے بھی آئی فیل ایک اسکل ڈیولپمنٹ ہے, یو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود تھنگس. پھر کچھ 1 year میں دوبارہ اسکول اسٹارٹ اپ ہوا, آئی واز ان گریڈ 11 ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ دین سم ہاؤ وی اسٹل پکڈ اپ آن دا آئیڈیا, وی لائک کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو ہم نے کرایا وہ ایونٹ. دیٹ واز اگین فرسٹ ٹائم کسی ایڈلٹ نے مجھے ٹرسٹ کیا ہے. اور کووڈ کی کنڈیشنز میں ہم نے وہ ایونٹ کرایا تھا, کیونکہ اس ٹائم اسکولز واپس کھل گئے تھے, بٹ پریکاشنز وغیرہ کے ساتھ, لیکن ہم نے MUN کرایا اینڈ وی ور سو پراؤڈ آف اٹ. اور اس کے بعد وہیں سے پھر آئی بیکیم دا ہیڈ گرل آف مائی اسکول, اینڈ سو اس میں اور بھی زیادہ ہم ایونٹس کراتے تھے, اور بھی زیادہ ایک ٹرسٹ تھا. میرا جب دل چاہتا تھا, مائی پرنسپل واز سو اوپن, یو کوڈ گو ان ٹو ہر روم, یو کوڈ ٹیل ہر کہ بھائی یہ کرنا ہے, یا یہ ہماری تھاٹ پروسیس ہے, کیا کریں. شی واز سو اوپن ٹو ایوری تھنگ, سب بتائی تھی. تو وہاں سے پھر دین وی وینٹ آن ٹو کالج, وہاں پہ بھی ہم نے بہت ایک ایڈلٹس سے ایک ٹرسٹ والا انوائرمنٹ دیکھا. سو دیٹ, اینڈ آلسو اس میں آپ کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہو. جو میں نے اسکول میں اپنے ایونٹ مینیج کرایا تھا, اس سے آئی فگرڈ کہ بھائی ایونٹ مینجمنٹ از اے ہیوج پیشن آف مائنڈ, میں یہ کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف میں. آئی ڈنٹ وانٹ اٹ ایز اے کریئر آپشن, بٹ مجھے بہت ایک انگیجنگ تھنگ لگتی تھی کہ بھائی آپ کو ایونٹ ڈے پہ کرائسس آ رہا ہے اینڈ یو آر لائک رننگ اراؤنڈ, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. اینڈ دین پھر کالج میں بیکاز آئی ہیڈ لرنڈ کہ بھائی یہ اچھا میرا پیشن ہے, لیٹس سی اف آئی وانٹ دس ایز اے کریئر. کالج میں ہماری سوسائٹیز ہوتی تھیں, انفیکٹ ہمارے پاس ایک فل کارپوریٹ سسٹم چلتا تھا کالج میں. سو اٹ واز لائک ایک پورا کارپوریٹ
I don't want to call it a simulation because they don't call it a simulation. वो simulation नहीं होता, बहुत एक real scenario होता है, उसमें आपके board of directors होते हैं and everything, you have to get a lot of approvals और एक proper procedure होता है. तो उसके थ्रू, और उसमें मैं event management की society में थी, तो वो बहुत एक engaging और बहुत enriching experience था, because आप जो भी कर रहे हो आप एक बहुत real life से कर रहे हो, वेंडर्स के साथ आप खुद डील कर रहे हो. ऑल यू हैव टू डू इज के फाइनल सब हो गया, आप जाके आप अप्रूव करवा लो, हो जाता है. जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ का होता है सोसाइटी सिस्टम, it was very similar to that but much more organized and much more well thought out, I would say. So I think it was one of the most enriching experiences. जब मैंने ये सब देखा, I realized कि I'm very privileged कि मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है. मुझे एक एडल्ट इस तरह मिल गए जो मुझे ट्रस्ट करते थे, और उन्होंने मुझे समझाया ये इनडायरेक्टली कि I was worth something, I could do something. एंड शायद वो मुझे वो इवेंट कराने के लिए नहीं कहती, तो मेरी ज़िंदगी में कभी वो एक्सपीरियंस वो आप कर ही नहीं पाती, और आपके ज़हन में वो थॉट आ नहीं पाता कि इवेंट करवाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है. इवेंट कराने का या एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन का मुझे समझ ही नहीं आती कि अच्छा एज अ स्टूडेंट आई कैन डू ऑल दिस एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल्सो मैनेज माई एकेडमिक्स. तो क्योंकि फेयरली यंग एज से एक एक्सपीरियंस आपका हो गया था कि भाई सब करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट. सो उसकी वजह से आई फील लाइक मुझे ए लेवल में भी बहुत हेल्प हुई. एंड अब यहाँ पे भी एट यूनिवर्सिटी देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. आपका एक कोर्स होता है तो उसके एक कोर्स के पीछे 30 और थिंग्स हो रही होती हैं, तो यू हैव टू कीप अप विद दैट. सो आई फील लाइक इट्स रियली गुड एक्सपोजर इन टू द रियल वर्ल्ड अगर आप पहले से स्किल्स अपने बिल्ड करना शुरू कर दो. अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी आ रहा है और यूनिवर्सिटी आके उसको पहले 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा रहे हैं, आपने भी बात की थी, आप लोग का भी एक स्पीच कोर्स होता है, हमारा भी एक स्पीच कम्युनिकेशन कोर्स होता है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू डू इट बिकॉज बच्चे को आता ही नहीं है प्रॉपरली बात किस तरह करनी है, प्रेजेंट किस तरह करना है, प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आ रही होती है. इज दैट द फॉल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट दे हैव टू डू अ बेसिक कोर्स लाइक दैट? नो, दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू बेस्ड ऑन के मार्केट में किस तरह का उनके पास एंट्रेंस आ रहा है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आप उसूल के थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि जो पूरा एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीज़ है उसके थ्रू स्टूडेंट इतना एक्सपीरियंस और उतना एक्सपोजर ले ले कि जो काम उसे उस एक टाइम ड्यूरेशन में करना है वो उसी ड्यूरेशन में कर ले, ताकि जो आगे उसे डिफिकल्टीज फेस करनी है वो ना करना पड़े. सही. उसके अलावा हुसूल अभी करंटली आप लोग किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और लाइक फ्यूचर में आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में? अच्छा, सो अभी करंटली तो हम लोग ज़्यादा एडवोकेसी पे ही काम कर रहे हैं. द फर्स्ट ईयर, अभी हमें ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं. द फर्स्ट ईयर वी ट्राई टू डायरेक्टली इंगेज इन प्रोजेक्ट्स. उसका वाइल टू एन एक्सटेंट वो काम किया, लेकिन मुझे उसमें एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई वो ये थी कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स डोंट रियलाइज़ कि अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरिट है, बच्चे को शायद मज़ा आ रहा है, दे वांट टू डू इट, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं करते कि एजुकेशन डज नॉट जस्ट मीन बुक्स. एजुकेशन मीन्स एनीथिंग दैट्स गिविंग यू स्किल, दैट्स गिविंग यू नॉलेज, राइट? सो एजुकेशन आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर से भी आ सकती है. जस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक इट्स फन डज नॉट मीन कि नो वन इज लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. तो इस वजह से अभी तो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक कल्चर बनाएं कराची में स्पेसिफिकली कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स पेरेंट्स भी वैल्यू करना शुरू करें, स्टूडेंट्स भी वैल्यू करना शुरू करें, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी रियलाइज़ करें कि एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलप किस तरह करना है, उसके पीछे थॉट क्या होनी चाहिए, और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होनी चाहिए, उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कितने हद तक होनी चाहिए. सो राइट नाउ वी आर वर्किंग मोर ओवर ऑन दैट फ्रंट. लेकिन हम लोग काफ़ी वर्कशॉप्स भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, डायरेक्टली भी इंगेज करते हैं इन स्किल डेवलपमेंट. बट अल्टीमेटली द गोल इज़ कि हम लोग स्कूल्स के साथ काम करके स्कूल्स के साथ ही उनके एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स इस तरह डेवलप करें कि स्टूडेंट्स को ये ना करना पड़े कि पहले वो स्कूल में अलग पढ़ रहे हैं फिर आपसे ये आई डोंट वांट दिस. स्टूडेंट्स एक ही इंस्टीट्यूट से अपनी पूरी नॉलेज लें और उन्हीं स्कूल्स के साथ ही हम काम करके वो एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स फर्दर डेवलप करें. बिकॉज हम जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जो अभी मार्केट का पर्सपेक्टिव है वो हम ही ला सकते हैं, क्योंकि हम खुद अभी उसके थ्रू गए. वो एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है, आपको करंट डायनामिक्स का पता है, आपको मार्केट इनसाइट्स का पता है, तो आप उसूल के थ्रू ये चाहते हैं कि जो स्कूल में ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर का पूरा स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा आप रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, और उसमें जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी अपने एक्सपीरियंस से वो आप चाहते हैं कि जो अब स्टूडेंट आ रहे हैं वो चीज़ें वो फेस ना कर सकें. एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, हम काफ़ी रिसर्च इस तरह भी करते हैं कि हम बाकी स्कूल्स वगैरह से कंपेयर करके और बाकी स्टूडेंट्स से कि अच्छा इफ़ अ स्टूडेंट is coming out of another country, how do they speak, what do they know, how much confidence do they have at what age level, and what is causing that. तो ये सारे कुछ comparatives लाके, and it's not like कि हर बच्चे की individuality नहीं होती,
کچھ بچہ اگر شائع ہے تو وہ شائع ہے, اس میں آپ کانفیڈنس ایسے ہی نہیں لا سکتے. دیٹس ناٹ واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو. واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ہر بچے کی اپنی کوالٹی ہے, لیٹس انہانس دیٹ, لیٹس گیو دیم دا اپرچونیٹی ٹو انہانس دیٹ. سو اس طرح ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم لوگ اسکولس کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں, کالجز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ یو فردر آن یور ECA پروگرام. آپ لوگ اپنے ہی اسپیس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمفرٹیبلی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی کہاں پہ دے ول گرو بیسٹ, یہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کس طرح اسٹوڈنٹ کو اپنے آپٹیمم اپنے پوٹینشیل تک ریچ کرا سکتے ہیں. دیٹس دا مین ایم. اینڈ دا ویئر آئی سی اٹ گوئنگ از کہ ہم لوگ تھوڑا ایجوکیشن کی فیلڈ کو چینج کریں. وی آر کریٹنگ فیوچر لیڈرز. ایجوکیشن میں جو بھی اپنی یونیورسٹی ختم کر کے نکلتا ہے, مارکیٹ میں آتا ہے, دیٹ از دا فیوچر. ہم ابھی بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر سسٹمیٹک ایشوز ہیں تو وہ آپ کے کنسسٹنٹلی رہیں گے اگر ایجوکیشن کریکولمس میں چینج نہیں آئے گا. سو وی وانٹ کہ کریکولمس ہی اس طرح کے بن جائیں کہ بھائی آپ پڑھ رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکچولی اس کی اپلیکیشن بھی سیکھ رہے ہو. ہم اگر ایک اسکول کا ایک کریکولم ہے تو وہ کریکولم اسی طرح رہے, لیکن اس کریکولم میں ہم کیا ایڈیشنس کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ اس اسپیسیفک اسکول کے بچے, اس اسپیسیفک ایریا کے بچے یا اس اسپیسیفک انوائرمنٹ کے بچے کس طرح اسی کریکولم کے ساتھ تھرائیو کر سکیں, سو دیٹ وین دے کم ان ٹو یونیورسٹی دے ڈونٹ ہیو ٹو لرن دیز بیسک اسکلز لائک ہاؤ ٹو اسپیک ویل, ہاؤ ٹو گیو اے پریزنٹیشن ویل, اس طرح کی چیز. صحیح. اچھا صالحہ, رائٹ ناؤ یو آر ان سیکنڈ ایئر آف اکنامکس اور آپ اصول 2 سال سے رن کر رہی ہیں. تو لیٹ سپوز کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں جو ایک تو اکنامکس میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کو ایکسٹرا کریکولر میں بھی انٹرسٹ ہے. تھرو یور ایکسپیرینس واٹ وڈ بی دیٹ ون ایڈوائز جو آپ ان دی اینڈ آف پوڈ کاسٹ دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو جو دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے ابھی تک سیکھی ہے کہ بھائی اس چیز کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے, یا اس اسکل کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے, یا میں نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو جو ان کے جو گروتھ کے چانسز ہیں کریئر میں وہ بڑھ جائیں گے ایز کمپیئر ٹو وہ جو نارمل ان کی روٹین اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہوتی ہے. تو واٹ وڈ بی دیٹ ون ایڈوائز؟ اٹس اے ویری پیکڈ کوسچن. اس میں بہت کچھ ویسے آ سکتا ہے. پرسنلی میں نے اکنامکس اپنی اس لیے نہیں لیا تھا کہ میں اکانومسٹ بنوں, میں نے اس لیے لیا ہے بیکاز مجھے لگتا ہے اس میں جو اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ جس طرح تھیوریٹیکل اپروچ کو میتھمیٹکلی پروف کر کے پھر اس کو ریئل لائف میں دیکھتے ہو, پھر اس کو ریویمپ کرتے ہو, آل آف دیٹ از دا انٹرسٹنگ پارٹ. تو میں نے اس کو مور سو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے لیا ہے رادر دین becoming an economist, applicating it in my real life. So based on that, I would say if any student is interested in economics, ایک تو پہلے بہت فیلڈز ہیں, پہلے دیکھ لو آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے. میرے لیے پرسنلی جیسے ڈیٹا انالیٹکس is something that I'm really into, right? تو I'm taking courses with that. I'm exploring softwares اس چیز میں. So اس میں first of all it's very important to identify کہ آپ کس چیز میں زیادہ فٹ کرو گے, and then based on that I would say there's not a one right formula. ہر کسی کا اسکل سیٹ اپنا ہوتا ہے. اس میں سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہی, چاہے آپ اکنامکس پڑھ رہے ہو کوئی بھی اور ڈگری کر رہے ہو, سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پہلے اپنے آپ کو اتنا موقع دو, اتنی اپرچونیٹی دو, سو دیٹ آپ ڈفرینٹ فیلڈس دیکھ سکو وداؤٹ ایون ایکسپیرینسنگ دم, رائٹ. اگر آپ اسکول اور کالج میں ایکٹیو ہو ایکسٹرا کریکولرز میں یا کسی بھی چیز میں, یو ول آٹومیٹکلی نو کہ یونیورسٹی میں آپ نے اگر اکنامکس جیسی بھی فیلڈ لی ہے تو اس میں آپ نے اسپیشلائزیشن کس چیز میں کرنی ہے. سو یا رادر دین جسٹ لائک فوکسنگ مور آن کہ آپ اکنامکس میں کیا ایڈوائس لے سکتے ہو, آئی وڈ جسٹ سے فار آل اسٹوڈنٹس واچنگ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو جس بھی وے سے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا موقع مل رہا ہے, ایکسپوجر کا موقع مل رہا ہے, آپ لو, سو دیٹ آپ آگے اپنی یونیورسٹی لائف میں ایک پراپر فیلڈ میں ایک پراپر کریئر بنانے کے لیے آپ وہ 4 سال ایکچولی لگا سکو, رادر دین دا فرسٹ 2 years آپ سمجھ رہے ہو کہ اچھا میں کس جگہ پہ ہوں, یہ ہو کیا رہا ہے, رائٹ. آپ پہلے 2 years میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن یہ آپ کی OA لیول میں ہو جانی چاہیے, آپ کے ہائی اسکول ایکسپیرینس میں یہ ہو جانا چاہیے. تو اس کی وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایکسٹرا کریکولر پارٹیسپیشن اپنی اس طرح آپٹیمم رکھو. صحیح ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹ اگر ایک اسکل اگر سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہی اگر وہ سیکھ لینا تو انہیں یہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ مجھے جانا کس سائڈ پہ اور مجھے ایکچولی اپنے کریئر میں کرنا کیا. جو یونیورسٹی کے 4 سال جو کنفیوژن میں ہوتے ہیں, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. صحیح ہے. سالڈ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس ایک اسمال تھنگ, بیکاز کریئر کاؤنسلر شاید آپ کو گائیڈ کر لے کس طرف جانا ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں وہ خود ہی آئے گا, بیکاز اپنے آپ کو آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. تو وہ ایک آؤٹ سائڈ پرسن آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے, اس کے لیے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہی چاہیے. وہ شاید آپ کو گائیڈ کر دیں کہ جاب مارکیٹ میں یہ اچھا چل رہا ہے یا وٹ ایور,
You have to identify that yourself only. اور ایٹ دی اینڈ ڈیسیجن آپ نے خود ہی لینا. فالیا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دی پوڈ کاسٹ, اور اٹ واز این انسائٹفل کانورزیشن. یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ, اسٹے ٹیون فار مور.